بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر مختلف چیزوں کی خواہشات کو رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی کہ وہ ان خواہشات کو کس طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ ہم نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے حب الشہوات، یعنی کس چیز کو؟ شہوات کی محبت کو۔ اب یہ شہوات کے اندر ہر قسم کی خواہش آ جاتی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آگے تفصیل کے ساتھ نہیں بھی بیان کرتے تو جو عام طور پہ شہوت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہماری اردو کے اندر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے نام، لیکن یہ جو شہوت ہے یہ ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ رب العزت نے کشش رکھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاشنی رکھی ہے، لذت رکھی ہے اور خوبصورتی رکھی ہے، اس چیز کو حاصل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے لذت حاصل کرنا، اس کو شہوت کہا جاتا ہے۔ تو حب شہوات کی محبت، اور سب سے پہلی چیز بیان کی میں نے نساء، عورتیں، والبنین، بیٹے۔ اب یہاں پر عورتوں سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً عورت کی ذات۔ اب دیکھیں، عورت کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عزت کا مقام دیا ہے اور ماں کا رتبہ دیا ہے اس کو، اور دنیا کے اندر سب سے خوبصورت رشتہ ماں کا رشتہ ہے، اور اتنا خوبصورت اور اتنا قابل احترام رشتہ ہے کہ ان الجنت تحت قدمی امہاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو یہ قدموں کے نیچے، کیا جنت حقیقتاً ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جنت کہاں ہے، جنت تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو، جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی ماؤں کا احترام کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ تمہیں جنم دیتی ہے اور 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، جب تک 2-2.5 سال کا نہ ہو جائے تو وہ تو ماں کی گود کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ پھر پورا، یعنی آپ دیکھیں کہ جب تک بچہ جو ہے 15-16 سال کا نہ ہو جائے وہ تو ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ تو لہذا اب ایک شخص، ایک ذات اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی نفس کو، اپنے آرام کو، اپنے چین، سکون، بھوک، پیاس سب کو قربان کرتی ہے، کس کے لیے؟ بچے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر جب تم اس کی خدمت کرو گے تو اس کی خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ تو عورتوں میں کیا ہے کہ النساء میں یہاں پر ماں، بہن، بیٹی اور جو رشتے ہیں، مامی، خالہ، پھوپھی، نانی، دادی، ان سب رشتوں سے ہٹ کے ایک رشتہ عورت کا کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا ہوتا ہے، کہ وہ آپ کی کمپینین ہوتی ہے، آپ کی ساتھی ہوتی ہے، آپ کی زوجہ ہوتی ہے، آپ کی شریک حیات ہوتی ہے، آپ کی رفیق حیات ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر ایک کشش کو رکھا ہے، جاذبیت کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک حسن رکھا ہے، اور مرد کے اندر اس کے لیے میلان رکھ دیا اور وہ اس کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بنین، اولاد، بیٹے انسان کو کتنے پیارے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں اور طاقت کی علامت ہوتے ہیں۔ بیٹوں کا ہونا جو ہے وہ باپ کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں، ماں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، سہارا ہوتے ہیں، اور انسانوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے ہوں۔ یہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا۔ تو والقناطیر المقنطرہ، اور کھنکھناتا ہوا، چھنچھناتا ہوا مال، درم دنانیر، جب درم دنانیر کو جو گن رہے ہوتے ہیں ان کی ایک آواز ہوتی ہے،
من الذهب، سونے اور چاندی کے سکے وہ کتنے محبوب ہیں انسان کو، اس کے اندر محبت رکھ دی. والفضہ والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. یہ آج کل رولس رائس، رینج روور، مہنگی مہنگی گاڑیاں. تو ابھی ہم ایک جگہ گئے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے، تو میں آیا تو تھا جواد کے ساتھ، اس کے پاس کوئی پرانی سی گاڑی ہے چھوٹی سی، تو اس میں سفر کرتا ہوں. تو ہمارا دوست ہے عدنان، وہ اپنی رینج روور لے کے آیا نہیں، تو میں اس میں بیٹھا، میں نے بیٹھتے ساتھ ہی کہا، میں نے کہا یار اس میں بیٹھنے کے بعد کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے. وہ ایسی مذاق سے میں نے کہا کہ یہ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ آئے فلسطین تو آپ کو ایک ترکی النسل اور بڑا شاندار اعلیٰ نسل کا گھوڑا پیش کیا گیا، تو آپ جب اس پر بیٹھے تو آپ نے کہا میری تو کیفیت بدل رہی ہے، آپ فوراً اس سے اتر گئے. تو میں نے کہا یار اس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد تو میری جو ہے کیفیت جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی. مذاق کر رہا تھا میں. تو والخیل المسومہ کہ کیا ہے کہ جی برانڈڈ جو ہے وہ جو گاڑیاں آج کے دور کے اندر نا، تو اس کی کیسی کشش ہے. اور یہ مہنگی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں مردوں کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں، عورتوں کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں. اور عورتوں کو جب اٹریکٹ کرتی ہیں کہ جب کوئی مرد چلا رہا ہو اور مہنگی گاڑی چلا رہا ہو، اور چاہے وہ جتنا ہی بدصورت ہو، اس کی شکل صورت کیسی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جاذبیت آ جاتی ہے. کیوں بھائی؟ اس گاڑی کی وجہ سے. تو وہ ہے اس کے اندر والخیل المسومہ. اس زمانے میں مہنگے مہنگے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اور سواریوں کے لیے جو استعمال کیے جاتے تھے. والخیل المسومہ والانعام والحرث، چوپائے کہ بھائی بڑے بڑے ریوڑ ہیں گایوں کے، اور جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے اور مال مویشی. تو جتنے زیادہ ہوتے تھے اتنا اس کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی تھی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو اور والحرث، کھیتی، جتنی زیادہ باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اس کی محبت رکھی ہے. تو اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا متاع ہے، دنیا کا متاع. اب آپ دیکھیں یہ جو متاع ہے نا، متاع کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو گندگی کو صاف کرتا ہے، اور گندگی کو صاف کرتا ہے لیکن وہ خود گندا رہتا ہے. یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آج کے دور کے اندر جیسے اسپنج ہوتا ہے. اب وہ اسپنج ہے، وہ خود برتنوں کو آپ دھو رہے ہیں فیری لگا کے، لیکن وہ خود گندا ہے، لیکن وہ برتنوں کو صاف کر رہا ہے. تو متاع کہتے ہیں اس کپڑے کو جو خواتین استعمال کرتی ہیں اپنے ایام کے اندر. تو آپ اندازہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تو دنیا کا متاع ہے. یعنی کیا ہے؟ یہ اس کی حیثیت یہ ہے اللہ کے نزدیک. والآخرۃ، اور آخرت جو ہے وہ تو بہتر ہے، اور اعمال صالحہ جو ہے وہ تو بہتر ہے اللہ کے نزدیک، ان کی قدر و قیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان سب چیزوں کو رکھا، اور مال کی محبت کو، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی جو وہ زینت ہے، اس کو آراستہ کیا، مزین کیا، اور انسان اس کے اندر اس کو اٹریکشن ملتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے حصول کے اندر اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے. لیکن اصل اللہ کے نزدیک دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا جو متاع ہے نا، جیسے جس کے بارے میں نے عرض کیا، یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو یہ پوری دنیا اور اس سے جیسی 3 اور گنا اللہ دے دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی، اور اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ قلیل ہے. قلیل کہتے ہیں بالکل جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جو بالکل یعنی جس کا شمار ہی نہ ہو سکے، وہ یار اس کو تو یہ تو گننے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت ہے. تو لہذا اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ان چیزوں کی محبت رکھی ہے. انسان کو اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور انسان کے اندر کشش رکھی ہے حسن کی. وہ چاہتا ہے، اس کو ہر حسین چیز اچھی لگتی ہے. کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، اور خوبصورتی جو ہے اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ایک جاذبیت ہوتی ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا جمالیاتی حسن، اگر جس شخص کے اندر جمالیاتی حسن نہ ہو، اس کی فطرت میں خوبصورتی کو وہ پسند نہ کرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذوق جو ہے وہ بد ذوق آدمی ہے. ہر خوبصورت چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ
چاہے آپ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، اگر وہ خوبصورت ہوگی تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی، خوبصورت نہیں ہوگی تو آپ کو اس سے بیزاری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور ساری دعاؤں کو اگر جمع کر لیا جائے، حضور کی دعاؤں کا لب لباب نکالا جائے، تو کیا کہا گیا کہ بھئی ہر شخص جو ہے دنیا کا طالب ہے، دنیا کے اندر خوبصورتی چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے اس کی اچھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس کو مل جائیں، یہ مال دولت اسباب جو ہے وہ بیٹے بیویاں اور یہ کھیتیاں زمینیں جاگیریں، یہ سب کچھ فیکٹریاں سب کچھ مل جائیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو سب چیزیں قلیل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ دعا بڑی جامع اور مکمل دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کے اندر حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو لہذا یہ حسنہ کہتے کس چیز کو ہے؟ دیکھیں ناظرین، عربی زبان کے اندر خوبصورتی کے لیے 4 لفظ بولے جاتے ہیں: حسن، حسین، احسن اور حسنہ۔ نارمل خوبصورت ہو تو کہتے ہیں حسن، ٹھیک ہے جی۔ حسین اس سے زیادہ خوبصورت ہو، احسن بہت زیادہ خوبصورت۔ احسنہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ایک شخص ہو، ایک عورت ہو، ایک مرد ہو، بہت ہی حسین اور جمیل ہو، خوبصورت ہو، اور اس کے چہرے کے اوپر ایک کالا تل ہو، اور وہ کالا تل جو ہے وہ اس کے حسن کو اور بڑھا دیتا ہے اور اس کے حسن کے اندر نکھار لے آتا ہے۔ اس کالے تل کو عربی زبان کے اندر حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے۔ دنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اچھی ہو، اس کا مطالبہ کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آدمی کہے کہ جی میں پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں بالکل، ضرورت کے تحت ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تو ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے، آخرت میں بھی ہمیں نیکی عطا فرما، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ حسنہ کس چیز کے اندر ہے؟ حسنہ کون سی زندگی ہے کہ آپ مال کے ذریعے سے خوبصورت بڑا گھر تو لے سکتے ہیں، اس کی انٹیریل ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں، اس کی زیبائش اور آرائش کے اوپر بھی پیسے خرچ کر سکتے ہیں، آپ کا گھر خوبصورت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ خوبصورت گاڑی لے سکتے ہیں، مہنگی گاڑی لے سکتے ہیں، آپ سب چیزیں پیسے سے کر سکتے ہیں نا۔ لیکن کیا آپ اپنے آپ کو، اپنے باطن کو خوبصورت کر سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی، کیا گھر خوبصورت ہو لیکن زندگی خوبصورت نہیں ہے، آپ کے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر ناظرین، انسان کے پاس جب دولت زیادہ ہوتی ہے نا، تو حد سے زیادہ دولت کا ہونا بھی انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سرکشی آ جاتی ہے، اور اس دولت کے ساتھ اگر اس کے اندر عاجزی اور انکساری نہ ہو تو یہ دولت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے دولت مند لوگ ہیں، ان کی آپ حالت دیکھیں تو بظاہر آپ کو انہوں نے جو دنیا بنائی ہوتی ہے وہ بڑی خوشنما ہوتی ہے، لیکن کیا اس نے اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنایا؟ تو زندگی کیسے خوبصورت بنے گی؟ وہ بنے گی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نبی کی زندگی کے اندر خوبصورت اسوہ رکھا ہے، بہترین نمونہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کی حیات طیبہ ہے۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حسنہ قرار دیا گیا۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا نا حسنہ کس کو کہتے ہیں۔ تو حضور کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اختیار کرے گا تو اس کی زندگی خوبصورت ہو گئی، اس کی حیات خوبصورت ہو گئی، اور وہ اسوہ حسن، اسوہ کہتے ہیں کہ آپ کے راستہ، آپ کا طریقہ، آپ کا طرز حیات، آپ پوری زندگی آپ کی جو ہے وہ مکمل نمونہ ہے آپ کے لیے۔ اور ایک کیا ہے، اگر تم کامیاب مکمل زندگی چاہتے ہو، ایک مطلب کیا ہے اس حسنہ کا کہ کامل زندگی ہے، مکمل زندگی اگر تم چاہتے ہو، تمہاری مکمل زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو، خوشحال ہو، خوبصورت ہو،
تو اس کے لیے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی حیات، آپ کا رہن سہن، آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کس طریقے سے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تو وہ اس کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ عہدہ آ جائے اور کسی کے پاس جو ہے اگر شہرت زیادہ آ جائے تو مشہور لوگ ایروگنٹس ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی آپ دیکھیں، ان کا رویہ آپ دیکھیں، تو انسانوں کو جو پہچانا جاتا ہے نا، اس کی اصل پہچان جب ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت حد سے زیادہ، اور اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے ملتا ہے، اچھے اخلاق سے ملتا ہے، انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پیسہ اس کے لیے جو ہے وہ آزمائش نہیں بنا۔ اگر اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے نا، پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، پیسہ جو ہے جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ اور پیسہ جب آپ خرچ کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یار آج کل لوگ بڑا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور دیکھو جی وہ اپنا شادی کارڈ جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، واٹس ایپ پہ بھیج دو بھائی، واٹس ایپ پہ کر دو، کیا ضرورت ہے شادی کارڈ بھیجنے کی اور شادی کارڈ چھپوانے کی۔ تو وہ ان کا ایک آرگومنٹ تھا، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت وہ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ یہ جو پرنٹنگ پریس کی جو انڈسٹری ہے یہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یہ بالکل ختم ہو گئی۔ اور یہ جو شادی پاکستان کے اندر آرام باغ ہے، وہاں پر یہ پرنٹنگ پریس والے بھی ہیں، شادی کارڈ چھپواتے ہیں، اور یہ بزنس کارڈ اور وزٹنگ کارڈ، یہ ساری چیزیں، تو وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کام ختم ہو رہا ہے۔ تو ہمارا ایک دوست تھا، تو اس نے بڑا اچھا ایک شادی کارڈ چھپوایا، تو میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا یار تمہیں کیا ضرورت تھی یہ چھپوانے کی، اور تم یہ نہیں چھپواتے کیا اس میں؟ تو آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ ایک زاویے سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا یار ان شادی کارڈ والوں کے بھی بزنس ہیں، ان کے بھی روزگار ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کا بھی کام ہے، تو میں نے تو اس نیت سے چھپوا لیے کہ بھائی ان کا کاروبار چلے۔ اب میری تو ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ان کی شادیاں ایک دفعہ ہی ہونی ہیں، تو پوری زندگی کے اندر اگر میں نے ایک شادی کارڈ بیٹی کا اور ایک بیٹے کا اگر چھپوا لیا تو میں نے کون سا جو ہے، میری تو نیت یہ تھی کہ بھائی ان کا بھی کاروبار چلے، ان کا بھی جو ہے وہ بزنس چلے، تاکہ یہ روزگار چلے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ کس سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار ضرورت کیا ہے، یہ تو اسراف ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کہ بھائی ان کا بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی اس کی بات دیکھیں، نیت کا معاملہ ہے نا، کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کا کاروبار چلنا چاہیے۔ اب وہ اگر آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی شادی کا کارڈ بھیجتا ہے، آج کل مجھے جو بھی بھیج رہا ہے وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہے، اب آپ دیکھیں میں کبھی بھول جاتا ہوں، یاد ہی نہیں رہتا، تو وہ اچھا یار کچھ آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، کیا تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، دعوت نامہ دیتے تھے۔ ہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اتنے مہنگے جو ہے آپ شادی کارڈ چھپوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نارمل ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو سوچ کی بات ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اب آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو اس پیسے کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو آپ خرچ کریں، اور تاکہ وہ جتنا سرکولیٹ ہوگا، جتنا وہ پیسہ جو ہے سرکل میں چلے گا، اتنی لوگوں کو خوشحالی ملے گی۔ یہ جو زکوٰۃ کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ اس لیے بنایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دے دی ہے، اب دیکھیں شہرت مل گئی ہے تو بھائی اس شہرت کو سمجھو نا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، اور اس شہرت کو کے بعد جو ہے وہ آپ متکبر نہ بنیں، پھر آپ اپنے ملازمین کے اوپر تشدد کرتے ہیں، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دے دیا ہے تو عہدہ کبھی بھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو یہ نہیں کہ بھئی آج میرے پاس عہدہ ہے
تو آج بس میں سب کو رگڑ دوں گا، اپنے مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، اور جو ہے میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، اور آپ جو ہے جلاد بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں، تو اور آپ کا اندر رعونیت ہے، وہ بھائی اگر آپ کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے وہ کیا کریں، عاجزی پیدا کریں، انکساری۔ آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑا آپ کے پاس عہدہ کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی طاقتور شخص کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشہور کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، آپ انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے یہ لیے اس مال، دولت، عہدہ، شہرت آپ کے لیے مصیبت نہیں بنے گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمیں سے اکثر لوگ جو ہے جب چیزیں ملتی ہیں تو ہم اپنی اصلیت کو جو ہے بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کل آج جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پہلے کل کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، میں نے ہمیشہ نہیں رہنا اور میرے بعد کسی اور نے بیٹھنا ہے۔ تو یہ جو رویے ہے نا، اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے۔ تو جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نہیں اپنائیں گے، لیکن کامل نمونہ ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی، آپ کی زندگی کے اندر کتنے چیلنجز تھے، آپ کے پاس جو ہے کتنے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو جو ہے وہ ہر تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن آپ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کس طرح سے بیہیو کرتے تھے، آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مفتی صاحب ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی لیڈر کو فالو کرتے ہیں، کسی اسکالر کو فالو کرتے ہیں، کسی ایکٹرس کو کرتے ہیں، ایکٹر کو کرتے ہیں، کسی اسپورٹس پرسنالٹی کو کرتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی اچھا لگتا ہے۔ تو بھائی یہ جو اچھے لوگ لگتے ہیں آپ کو تو کسی وجہ سے لگتے ہیں نا، کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی صفت ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو اب کائنات کے اندر تو سب سے زیادہ کامل اور مکمل شخصیت تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بھئی ہم ان کو فالو کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔